میرپور خاص سے بھائی محمد عاقب صاحب نے سوال پوچھا ہے. لکھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے تمام اعضاء کو دھونے میں 3 کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھویا جاتا ہے، لیکن سر کا مسح 1 بار کیا جاتا ہے. اس میں 3 کے عدد کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ برائے مہربانی جواب ضرور دیجیے گا. محمد عاقب. جی میرے محترم بھائی، آپ کا سوال کئی دنوں سے آیا ہوا تھا، ہم جواب دینا چاہ رہے تھے لیکن بس مؤخر ہوتا گیا، تاخیر ہوتی گئی، اس پہ معذرت ہے. اب میں آپ کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ اعضاء کو، وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو 3 بار دھویا جاتا ہے، اسے اعضائے مغسولہ کہتے ہیں، دھونے والے جو اعضاء ہیں. تو سر کے مسح کو 1 مرتبہ کیوں کہا؟ سر کے مسح میں تسلیس کیوں نہیں ہے؟ 3 بار دھونا کیوں نہیں ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ شریعت کا حکم ہے، ہم اسی کی تابع داری کریں گے. بہرحال میں اس کا جواب بھی آپ کو دے دیتا ہوں، اس کی حکمت پیچھے کیا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. شریعت نے جو دھونے والے اعضاء ہیں ان کی حد بتا دی کہ کون سا عضو کہاں تک دھویا جائے گا. مثال کے طور پر چہرہ دھونا ہے تو چہرہ پورا، یہ ایک عضو ہے. اگر بازو دھونا ہے تو کوہنی سمیت دھونا ہے، اس کی حد لگا دی گئی کہ کوہنی تک دھونا ہے. ان چیزوں میں جب ہم مبالغہ کریں گے تو اس کی ایک ہی صورت تھی کہ چونکہ حد تو لگا دی گئی، الی المرافق کی قید ہے کہ کوہنی تک دھونا ہے. جب کوہنیوں تک دھونا ہے، قید لگا دی گئی ہے، تو اس پر مبالغہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ 1 مرتبہ ہاتھ دھویا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، یہ مبالغہ ہو گیا. لیکن جب سر کی باری آئی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہا گیا، تو فرض جو مسح تھا وہ 1/4 سر تھا. پتہ چلا کہ راس، وہ پورے سر کو کہتے ہیں جہاں یہ بال اگنے کی جو ہماری جگہ ہے یہ سر ہے، تو 1/4 فرض ہے. اگر اس پر مبالغہ کرنا ہو تو چونکہ جگہ پیچھے باقی پڑی ہے اور ہے، تو اس میں مبالغہ یوں کیا گیا کہ سر کا استیعاب کر لیا جائے، پورے سر کا مسح کر لیا جائے، یہ مبالغہ ہو جائے گا. چونکہ سر کا جو مسح تھا وہ 1/4 سر کا فرض تھا، باقی سر کے 3 حصے اور بھی پڑے تھے، لیکن ہاتھوں میں نہیں تھا، الی المرافق کی قید تھی کہ مرافق یعنی مرفق کہتے ہیں کوہنی کو، کوہنی تک بازو دھونا تھا. اس میں ایک ہی صورت تھی کہ مبالغہ کرنے کی، 1 بار دھو لیا جائے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. جبکہ سر میں ایسا نہیں تھا، سر جو فرض تھا وہ 1/4 تھا، باقی حصہ سر کا اور پڑا تھا 3 حصے. تو اس میں مبالغہ اس طور پر کیا گیا کہ پورے سر کا استیعاب کر لیا جائے، پورے سر کا مسح کر لیا جائے، تو مبالغہ ہو جائے گا. دوسری اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر مسح کو 3 مرتبہ ہم کرتے ہیں، مسح میں تسلیس کے یعنی 3 کے عدد کو پورا کرتے ہیں، تو یہ ممسوحہ رہ ہی نہیں جائے گا. یہ مسح نہیں، یہ تو غسل بن جائے گا، دھونا بن جائے گا. دھونے کی تعریف یہ جس میں تقاطر ہو، قطرے ٹپک پڑے. اگر 3 میں 1 مرتبہ مسح کیا، پھر دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ کریں گے تو تقاطر پیدا ہو جائے گا، قطرے ٹپک پڑیں گے. تو لہٰذا یہ جو عضو ہے وہ ممسوحہ رہے گا ہی نہیں، یہ مغسولہ بن جائے گا، جو شریعت کا حکم نہیں تھا. شریعت کا حکم مسح کرنے کا تھا. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. پھر میں اس آخر میں پھر معذرت کرتا ہوں کہ آپ کا سوال کئی دنوں سے آیا ہوا تھا، سوالوں کی کثرت کی وجہ سے بس ترتیب نہ بن پائی آپ کے سوال کی، اس لیے اب آپ کا جواب عرض کیا ہے.